السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، آج ملک میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ قائد مسلم لیگ نون سابق وزیر اعظم نواز شریف بالآخر 4 سال کی خود ساختہ جلا وطنی کاٹنے کے بعد پاکستان آ چکے ہیں۔ یقیناً نواز شریف لاہور ہائی کورٹ میں 4 ہفتے کی انڈرٹیکنگ دے کر گئے تھے، ایک اسٹامپ دے کر گئے تھے کہ وہ اپنا علاج لندن میں کروا کر واپس آئیں گے، اور ان کے بھائی شہباز شریف نے ان کی ضمانت دی تھی۔ تو نواز شریف آج پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور نواز شریف کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ ان 4 سالوں اور اس سے قبل نواز شریف کے ساتھ اس آخری بار نااہلی میں کیا کچھ ہوا، کس طرح مقدمات ہوئے اور کس طرح نااہلی ہوئی، اور کیا کچھ بھگتنا پڑا، کیا کچھ ان کی فیملیز کے لیے مشکلات رہیں، یہ تمام تفصیلات ڈیٹ، مہینہ، سال سب کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ بڑی انفارمیٹیو اسٹوری ہے، آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ 4 ہفتے کی سزا معطلی کی اجازت لے کر بیرون ملک جانے والے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف بالآخر 3 سال 11 ماہ بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ نواز شریف اور ان کی فیملی کے لیے مشکلات کا آغاز کب ہوا، پاناما کیس کیسے شروع ہوا اور کب سماعتیں ہوئی، اور پھر جولائی 2017 میں نواز شریف کو وزیر اعظم کے لیے نااہل کیسے قرار دیا گیا، اور گرفتاری اور قید و بند کی صحبتوں سے لے کر اب وطن واپسی تک تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کے لیے مشکلات کا آغاز 3 اپریل 2016 سے ہوا۔ اگست 2016 میں اپوزیشن کی جماعتوں تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے پاناما پیپرز معاملے پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ ناظرین، آپ کو یاد ہو تو اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان جو ہے وہ اپوزیشن میں تھے، اور پاناما میں 436 افراد کے نام آئے تھے۔ 436 افراد میں سے جو ہے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے درخواست دائر کی سپریم کورٹ میں کہ جن لوگوں کے پاناما میں نام آئے ہیں ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن ان 436 افراد کے خلاف تو تحقیقات نہیں ہوئی، مگر نواز شریف کے خلاف، کیونکہ نواز شریف وزیر اعظم تھے، آفس ہولڈر تھے، اس لیے ان کے خلاف تحقیقات ہوئی اور انہیں نااہل قرار دیا گیا، اس بنیاد پر کہ بیٹے سے تنخواہ وصول کی یا نہیں کی، تو وہ ظاہر کیوں نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ آپ کو ناظرین یہ بتا دوں کہ تحریک انصاف نے ستمبر 2016 میں نواز شریف کے خلاف احتجاج شروع کیا، اور ان کے استعفے کے لیے 30 اکتوبر 2016 کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ سپریم کورٹ نے 20 اپریل 2017 کو پاناما گیٹ کیس کا فیصلہ سنایا۔ اس فیصلے میں بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس گلزار احمد نے نواز شریف کو نااہل کرنے کی رائے دی، جبکہ اکثریتی فیصلے میں نواز شریف اور ان کے اہل خانہ پر لگے گئے الزامات کی تحقیقات کے لیے 6 رکنی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی یعنی GIT بنانے کا حکم جاری کیا گیا۔ اس کے بعد مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے 6 مئی 2017 کو کام کا آغاز کیا، اور 2 ماہ کے عرصے میں اس مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے 59 اجلاس منعقد ہوئے۔ اور آپ کو بتا دوں سپریم کورٹ نے جو GIT بنائی تھی ان کو 60 دن کی مہلت دی تھی، 60 دن میں تحقیقات کی جائیں نواز شریف اور ان کی فیملی سے، پاناما پیپرز پہ جو ان کا نام آئے ہیں اس کے اوپر، اور پھر اس دوران GIT نے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ سمیت 23 افراد سے تفتیش کی، تحقیقات کی، اور جوڈیشل کمپلیکس میں وہ پیش ہوتے رہے، اور میں خود اس چیز کا آئی وٹنس ہوں، کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا، جون جولائی کا، اور ہم وہاں پر نواز شریف اور ان کی بیٹی، ان کے بیٹے نواز شریف خود عدالت میں پیش ہوتے تھے، اور ہم بھی باہر گرمی میں، سخت گرمی میں جو ہے بڑی مشکلات سے ہم وہاں سے رپورٹنگ کر رہے ہوتے تھے۔ تو یقیناً وہ بڑا مشکل دور تھا مسلم لیگ نون کے لیے اور نواز شریف کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ وزیر اعظم نواز شریف کے بڑے بیٹے حسین نواز سب سے زیادہ 6 مرتبہ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر بننے والی GIT نے 10 جولائی 2017 کو اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی۔ 28 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بیٹے کی کمپنی سے نواز شریف کو قابل وصول تنخواہ ظاہر نہ کرنے پر وزارت عظمیٰ یعنی وزیر اعظم کے لیے نااہل قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے نواز شریف کے خلاف فلیگ شپ انویسٹمنٹ ایون فیلڈ جائیدادوں، جدہ میں قائم العزیزیہ اسٹیل مل اور ہیل میٹل کے معاملے پر احتساب عدالت نے کارروائی کا فیصلہ کر دیا تھا۔
پھر پاناما کیس میں سپریم کورٹ کے 28 جولائی 2017 کے فیصلے کی روشنی میں نیب نے نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف 3 ریفرنسز 8 ستمبر 2017 کو احتساب عدالت میں دائر کیے۔ مسلم لیگ نون کے قائد 26 ستمبر 2017 کو پہلی بار احتساب عدالت اسلام آباد میں پیش ہوئے، جہاں پر G11 میں احتساب عدالت بنی، وہاں پر اس کے بھی ہم خود آئی وٹنس ہیں، کوریج کرتے رہے میڈیا میں۔ اور 19 اکتوبر 2017 کو العزیزیہ اور 20 اکتوبر کو فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف پر فرد جرم عائد کی گئی۔ احتساب عدالت میں نواز شریف کے خلاف ریفرنس کی 103 سماعتیں جج محمد بشیر نے کی اور جج ارشد ملک نے 80 سماعتیں کی۔ پھر احتساب عدالت اسلام آباد نے 6 جولائی 2018 کو ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ 24 دسمبر کو احتساب عدالت نے العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے 24 ستمبر کو فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کو بری کر دیا۔ آپ کو بتا دوں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کو لندن سے واپس پہنچنے پر نیب نے 13 جولائی 2018 کو لاہور ایئرپورٹ پر گرفتار کیا۔ نیب نے سابق وزیر اعظم کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل راولپنڈی منتقل کیا، جہاں 21 اور 22 اکتوبر 2019 کی درمیانی شب نواز شریف کی طبیعت خراب ہوئی۔ ان کے پلیٹ لیٹس میں کمی کے باعث انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ نواز شریف سروسز اسپتال سے ڈسچارج ہوئے، جاتی امرہ میں ICU بنا کر منتقل کیا گیا۔ 25 اکتوبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ سے چودھری شوگر ملز کیس میں طبی بنیادوں پر نواز شریف کی ضمانت ہوئی۔ 26 اکتوبر 2019 کو العزیزیہ ریفرنس میں انسانی بنیادوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی ضمانت منظور ہوئی۔ 29 اکتوبر 2019 العزیزیہ ریفرنس میں طبی بنیادوں پر نواز شریف کی 2 ماہ کے لیے سزا معطل کر دی گئی۔ 8 نومبر 2019 شہباز شریف نے وزارت داخلہ کا نواز شریف کا نام ECL سے نکالنے کی درخواست دی۔ 12 نومبر 2019 اس وقت کی وفاقی کابینہ نے نواز شریف کو باہر جانے کی مشروط اجازت دی۔ 14 نومبر 2019 نون لیگ نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، جس کے بعد 16 نومبر 2019 لاہور ہائی کورٹ نے شرط ختم کی، یعنی جو مشروط اجازت دی گئی تھی ہائی کورٹ کی جانب سے۔ یقیناً یہ وہ فیصلہ تھا جب لاہور ہائی کورٹ نے میاں محمد نواز شریف کو ان کے بھائی شہباز شریف کی جانب سے جو 50 روپے کا اسٹامپ پیپر تھا اس پر ضمانت دینے کے بعد 4 ہفتوں کے لیے لندن علاج کے لیے ضمانت منظور کی تھی، اور وہ 4 ہفتے کے لیے گئے اور اب تقریباً 4 سال بعد پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں، انہوں نے یہ 4 سال کیوں وہاں پر لندن میں گزارے 4 ہفتے کا وقت دے کر، یہ سیاسی سوالات بھی ہیں، عدالتی سوالات بھی ہیں، لیکن یہ کسی اور ویڈیو میں رکھیں گے، کیونکہ جہاں پر کچھ حد تک اگر میاں محمد نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی غلطیاں ہیں تو ہیں، لیکن وہیں پر کچھ ان کے لیے ایسے مسائل تھے، شاید اگر نواز شریف پاکستان آ جاتے تو آج وہ جیلوں میں ہوتے، وہ قید و بند کی صحبتیں کاٹ رہے ہوتے، تو ان تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے نواز شریف لندن سے واپس نہیں آئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ نے بھائی شہباز شریف کی جانب سے دیے گئے بیان حلفی کی بنیاد پر نواز شریف کو 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی، اور 19 نومبر 2019 نواز شریف علاج کے لیے لاہور سے لندن کے لیے روانہ ہوئے۔ جون 2020 میں توشکانہ سے تحفے میں ملنے والی گاڑیوں کی غیر قانونی طریقے سے خریداری کے مقدمے میں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ عدالتی فیصلے تھے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ سمیت دیگر عدالتوں میں مقدمات پر عدم پیشی کی وجہ سے اشتہاری قرار دیے جا چکے تھے، اور پھر اب اگر نواز شریف کو وطن واپسی آتے ہی ہیں تو انہیں فوری گرفتار کیا جاتا، تو اس سے قبل حفاظتی ضمانت ضروری تھی، اور نواز شریف کو وطن واپسی آتے ہی فوری گرفتار کیا جاتا تو گرفتاری سے بچنے کے لیے حفاظتی ضمانت کے لیے مسلم لیگ نون کی لیگل ٹیم ایکٹیو ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی۔ پہلے دن درخواست پر نیب کو نوٹس ہوا اور دوسرے دن نواز شریف کو حفاظتی ضمانت مل گئی، جو 24 اکتوبر تک کے لیے حفاظتی ضمانت ہے، اور بالآخر سابق وزیر اعظم نواز شریف تقریباً 3 سال 11 ماہ اور 21 دن بعد پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ سب کو جس کا انتظار تھا نواز شریف وہ وطن واپس آ چکے ہیں۔ اب مجھے بھی دیجیے گا اجازت، کیونکہ میاں صاحب بھی وطن واپس آ گئے ہیں، تو آپ سے چاہوں گا اجازت۔ اللہ حافظ۔